الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اجمعین۔ آج جمعہ کے اس اجتماع میں قرآن عزیز کے 30ویں سپارے کی صورت ہے سورۃ الضحیٰ۔ 93 نمبر یہ صورت ہے۔ اس کا ہم ترجمہ اور جو فرمان الہی ہے اس کی تشریح اور تفصیل انشاءاللہ ہم سمجھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اس سورہ مبارکہ میں جو اصل مضامین ہیں یا موضوعات ہیں میں عرض کر دوں کہ یہ صورت جو نازل ہوئی اس کا پس منظر یہ بنا تھا کہ کچھ حالات ایسے بن گئے تھے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ابتداءً جب قرآن عزیز نازل ہونا شروع ہوا تھا تو بیچ میں کم و بیش کوئی 40 دن ایسے گزرے تھے کہ کوئی بھی آیت کریمہ نازل نہیں ہوئی تھی، اور اس کی وجہ سے جبریل امی بھی اللہ کی طرف سے پیغام لے کر نہیں آئے تھے۔ تو اس بات کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ جیسے بندہ اداس ہو جاتا ہے، دل پہ ایک گراں گزرتی ہے کہ میرے اللہ کا پیغام نہیں آیا، 40 دن ہو گئے۔ یا ایک سبب یہ بنا تھا کہ اعلان نبوت سے پہلے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی عبادات کے لیے غار حرا میں چلے جانا کرنا، تنہائی میں وقت گزارتے تھے، اور جب وحی نازل ہونا شروع ہوئی تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں رہتے اور رات کو اٹھ کے آپ عبادت کیا کرتے تھے۔ تو اب یہ جتنے بھی دن گزرے، نیا پیغام الہی اور قرآن عزیز کا حصہ نازل نہیں ہوا، تو حضور رات کے وقت بیدار نہیں ہو رہے تھے۔ تو ہمسایوں نے یہ چیز جب محسوس کی کہ رات کے وقت بیدار نہیں ہو رہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کفار کے ذہنوں میں جو بات تھی کہ ہمارے دین اسلام، ہمارے مذہب سے ایک الگ جو دین اسلام انہوں نے متعارف کروایا ہے، تو وہ دین کی وحی یا دین کا پیغام لانے والا فرشتہ وہ جو نازل نہیں ہو رہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے معبود نے حضور کی طرف اشارہ کیا کہ ان کے معبود نے ان کو چھوڑ دیا، تانا دینا شروع کر دیا۔ تو یہ وہ پس منظر تھا جس میں یہ صورت مبارکہ پھر نازل ہوئی تھی۔ اس میں مضامین یہی بتائے گئے، ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ابتدائی آیتوں میں، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اور آخرت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو انعامات اللہ نے عطا فرمائے، شانیں عطا فرمائی ہیں، ان کا تذکرہ کیا، اور درمیان والی آیتیں جس میں پھر یہ بھی ایک پیغام دیا کہ انعامات آپ کو ملے ہیں تو 2 کام کرنے چاہیے، کہ ان انعامات کے ملنے پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، شکر گزاری کا طریقہ کیا ہے وہ طریقہ بیان کیا، اور آخری آیت کریمہ میں کہ اللہ نے کسی انعام سے نوازا ہے تو لوگوں کو بھی بتائیں کہ آپ بھی اللہ کی اطاعت کریں، اللہ سے محبت کریں، یہ انعام آپ کو بھی ملیں گے۔ تو اس سورۃ مبارکہ کا میں نے جو انتخاب کیا وہ اس لیے تھا، اس میں سارے حضور کے اوصاف ہیں، اور آخر میں 3 سے 4 آیتیں ہیں جس میں پیغام دیا گیا ہے
کہ انعام اللہ کی طرف سے ملتا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ میں نے اس لیے صورت کا انتخاب کیا کہ آپ دیکھیں نا، ہمارا اس وقت جو معاشرے کا ماحول چل رہا ہے، سیاسی افراتفری، کوئی بھی چینل ہم دیکھتے ہیں، نفرت، بہتان، غیبت، دوسرے کی عزت اچھالنا، اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ کوئی تیسری چوتھی خبر نہیں ہے جو ہمیں سننے کو ملتی ہو۔ آپ سوشل میڈیا پہ رہتے ہیں تو آپ وہاں پہ بھی یہی محسوس کریں گے، چاہے واٹس ایپ ہو یا اور جو ان کے پلیٹ فارمز ہیں ان پہ چلے جائیں، یعنی کچھ دیکھنے کو جی چاہ رہا ہے یا کچھ سننے کو جی چاہ رہا ہے، نفرت، بغض، بہتان، اور یہ سیاسی جو ماحول ہے، دشمنی کہہ لیں، اب تو یہ دشمنی تک بات پہنچ گئی، سیاست ہو رہی نہیں۔ اس لیے میں نے سوچا کہ تھوڑا سا اپنے ایمان کی پاکیزگی کے لیے، روح کی تسکین کے لیے، اپنے جسم کی طہارت کے لیے کچھ ایسے موضوع کا انتخاب کیا جائے، کوئی ایسی آیات بینات پڑھی جائیں کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیا اس سارے ماحول میں حضور کی محبت تو نہیں کم ہو رہی ہے ہمارے دلوں سے؟ کیونکہ ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد قائم رکھنا، ایک دوسرے کے ساتھ محبت رکھنا، اور معاشرہ چاہے جتنا بھی گیا گزرا ہو، حسن سلوک تو کہیں نہیں جانا چاہیے نا، یہ حضور کی محبت کے سارے یہ تقاضے ہیں، حصے ہیں۔ تو اس لیے میں نے صورت مبارکہ کا انتخاب کیا کہ حضور کے اوصاف سنتے ہیں، حضور کے اوصاف بیان کرتے ہیں، تھوڑا ذہنی سکون ملے گا ہمیں، روح کی تسکین اور ہمارے ایمان کو انشاءاللہ تازگی ملے گی اس سے۔ تو یہ سارا جتنا میں نے پس منظر بیان کیا کہ سورہ والضحیٰ نازل جو ہوئی تھی، ایک تو یہ کہ وحی کے آمد کا سلسلہ جو تھا وہ 40 دن کم و بیش، بعض مفسرین نے 15 دن بھی لکھے ہیں، کسی نے 20 دن بھی لکھے ہیں۔ 40 کا لفظ میں نے اس لیے بولا کہ سب سے زیادہ دن جس مفسر نے بیان کیے وہ 40 دن بیان کیے ہیں۔ یا کسی نے تانا دیا تھا تو اس تانے کے جواب میں پھر یہ صورت مبارکہ نازل ہوئی کہ میرے محبوب کو یہ کہنا کہ محمد کے رب نے اس کو چھوڑ دیا ہے، تنہا کر دیا ہے، تو اللہ نے پھر کتنے بڑے انعامات سے نوازا، سنیے۔ ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے بابرکت نام سے شروع کرتے ہیں جو مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا، دو وقت ہیں جن کی اللہ جل شانہ نے قسم بیان فرمائی ہے، ضحیٰ کی قسم ہے اور لیل کی قسم ہے۔ ضحیٰ کہتے ہیں چاشت کے وقت کو، سورج نکل آئے اور نکلنے کے کم و بیش کوئی 18-20 منٹ کا جب وقت گزر جاتا ہے، جیسے آپ کہتے ہیں کہ چاشت کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے، وہ جو سورج نکلتا ہے اس کی کرنیں مکمل ہو جاتی ہیں، پوری کائنات میں نور اور روشنی بکھر جاتی ہے، پھیل جاتی ہے، ہر چیز کو آپ غور کیے بغیر ہر چیز کا مشاہدہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو اتنی روشنی جب دن کے آغاز میں پھیلتی ہے اسے چاشت کا وقت کہتے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا کہ اس چاشت کے وقت کی قسم ہے، واللیل، اور رات کی قسم ہے۔ یہ دونوں وقت چونکہ انسان کے لیے بہت اہمیت رکھتے ہیں، ساری رات گزرتی ہے، دن چڑھا ہے تو آپ کاروباری زندگی میں، اپنے معاملات زندگی میں مصروف ہوں گے، یہ دن کا وہ حصہ ہے جو اپنے گھروں سے نکل کے آپ جو بھی کام کاج کرتے ہیں نکلنے کا وقت ہوتا ہے، اللہ کی مہربانی ہے، ورنہ رات ہی رات رہتی تو یہ کیسے ہماری زندگی کا نظام چلتا۔ اس وقت کی بہت اہمیت ہے، اسی لیے اس وقت میں نوافل بھی رکھے گئے، اور ان نوافل کی اہمیت یہ بتائی گئی کہ حضور نے فرمایا، مفہوم حدیث ہے، کیا تم نہیں چاہتے کہ تم اپنے دن بھر کے کاموں میں اللہ کو اپنا معاون بنا لو؟ لوگوں نے کہا کہ کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا کہ چاشت کے نفل پڑھا کرو، اللہ تمہارے کاموں میں تمہارا معاون بن جائے گا۔ اس لیے وہ چاشت کا وقت رکھا، اس کی قسم بیان کی، اور رات کی قسم بیان کی اس لیے کہ رات سکون کا وقت ہے، آرام کا وقت ہے، امن کا وقت ہے، تو اس لیے یہ بھی انسانی زندگی کے لیے بہت اہم وقت ہے، اس لیے اس کا بیان کیا۔ ایک تفسیر تو یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے 2 وقتوں کی قسم بیان کی، اس لیے کہ یہ دونوں وقت ہی انسانی زندگی کے لیے بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ دوسری تفسیر بیان کی کہ اگرچہ یہ دونوں وقت اہمیت رکھتے ہیں لیکن دوپہر کا وقت ہے، پچھلا ٹائم ہے، وہ بھی بیان ہو سکتا تھا۔ چاشت کے وقت کو خاص طور پہ کیوں بیان کیا گیا؟ تو اس میں حکمت یہ بتائی کہ در حقیقت چاشت کے وقت میں اور رات کے وقت میں اللہ جل شانہ نے 2 اس کائنات میں ایسے منظر رکھے تھے، خاص اسی وقت میں، چاشت کے وقت میں اور رات جو آدھی رات ہے اس میں ایسے وقت رکھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ 2 وقتوں کو یادگار بنایا ہے۔ وہ کیسے؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ چاشت کا وقت اس لیے اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا اور اس کی قسم بیان کی کہ یہ وہ وقت ہے جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اور اپنے اولو العزم رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بغیر کسی واسطے کے کلام کیا تھا۔ وہ جس وقت میں کلام ہوا تھا وہ چاشت کا وقت تھا، اللہ نے اسی چاشت کے وقت کی قسم بیان کی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ ہم کلام ہونا بہت بڑی سعادت ہے، اور بغیر کسی واسطے کے ہم کلام ہونا، درمیان میں جبریل امی بھی نہیں ہے۔ لیکن ایک چیز ابھی پھر بھی باقی رہ گئی تھی، ہم کلامی تو ہوئی براہ راست رب تعالیٰ کا کلام اپنے کلیم کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، لیکن اس سے اگلا قدم وہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھایا، اور اللہ تعالیٰ نے رات کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا واقعہ عطا فرمایا، وہاں بھی کلام ہوا، براہ راست ہوا، لیکن ایک قدم آگے بڑھ کے وہاں پہ زیارت نہیں تھی، یہاں پہ حضور کو زیارت کا شرف بھی بخشا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ دن کا وہ وقت جس میں موسیٰ کو رب تعالیٰ سے براہ راست کلام کا شرف ملا، اس وقت کی بھی قسم ہے، اور رات کے جس حصے میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کلام کا شرف بخشا اور ساتھ زیارت کا شرف بھی بخشا، اس رات کے حصے کی قسم ہے۔ تو یوں ہمیں بات معلوم ہو گئی کہ وہ دن کا وقت بھی بہت اہمیت کا حامل ہے اور رات کا وقت بھی بہت اہمیت کا حامل ہے، اس لیے دن اور رات کی قسم اٹھائی۔ اور بھی تفسیریں ہیں اس میں، اگلی آیت پہ چلتے ہیں۔ ارشاد فرمایا ما ودعک ربک وما قلی، قیامت تک کے لوگوں کو بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ جس کو اپنی نبوت کے لیے چن لیتا ہے تو پھر اس کی زندگی ہو، اس کے انتقال کے بعد کے معاملات ہوں، میدان معاشر ہوں، اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے نبیوں کو تنہا نہیں چھوڑا کرتا۔ ان کے سارے معاملات، ویسے تو پوری انسانیت کے معاملات ہی اللہ کے سپرد ہوتے ہیں، لیکن اللہ اپنے نبیوں کی حفاظت فرماتا ہے، ان کی عزت کی حفاظت، ان کے گھرانے کی حفاظت اور ان کے زندگی کے تمام تر معاملات کی حفاظت فرماتا ہے۔ اس لیے ارشاد فرمایا کہ اے میرے محبوب آپ ان لوگوں کو بتائیں ما ودعک ربک وما قلی، نہ تو آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے اور نہ آپ کو تنہا کیا ہے۔ دائمی طور پہ اللہ کا فیصلہ ہو گیا کہ آپ مکے میں ہوں پھر بھی آپ کا رب آپ کے ساتھ ہے، آپ ہجرت کر کے مدینے چلے جائیں تب بھی ساتھ ہے، آپ دنیا میں بنفس نفیس موجود ہیں تب بھی اللہ آپ کے ساتھ ہے، آپ قبر انور کے اندر جلوہ گر ہو جائیں تب بھی آپ کا رب آپ کے ساتھ ہے۔ کیونکہ اللہ جب کسی کو نبوت عطا فرماتا ہے، اور اب نبوت کا سلسلہ ختم، جتنے نبیوں کو اللہ نے نبوت اور رسالت عطا فرمائی سب کے لیے اللہ کا یہی وعدہ ہے۔ اگلی آیت کریمہ ہے جس میں ارشاد فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے میرے محبوب آپ کی آخرت آپ کی اولا سے بہتر ہے۔ 2 لفظ ارشاد فرمائے، آخرت اور اولا۔ آخرت کا معنی کیا ہے کہ بعد والا وقت جو آئے گا یہ آخرت ہے، اور جو وقت گزرتا جا رہا ہے اس کو اولا کہتے ہیں، یعنی گزرا ہوا وقت ہے۔ اپنے نبی کی شان یہ بیان فرمائی کہ آپ کا آنے والا وقت آپ کے گزرے ہوئے وقت سے بہتر ہے۔ یہ آنے والا وقت کون سا مراد ہے؟ مفسرین کرام نے فرمایا کہ دونوں وقت مراد ہو سکتے ہیں، دنیا کا وقت بھی ہو سکتا ہے، آخرت کا وقت بھی ہو سکتا ہے۔ دنیا کا وقت اس لحاظ سے آپ ترجمہ کریں، آپ کہیں گے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے نبی اس دنیا میں جیسے جیسے آپ کی زندگی کا وقت گزرتا جا رہا ہے وہ ہر آنے والا وقت گزرے ہوئے لمحے سے وقت سے بہتر ہوگا۔ مطلب ابھی آپ کو جو اللہ نے علم عطا فرمایا یہاں پر علم کی تکمیل نہیں ہو گئی، جیسے جیسے وقت گزرے گا آپ کے علم میں اضافہ در اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اسی طرح آپ کے مقام و مرتبے کی بات ہے، آپ کے اخلاق کی بات ہے،
آپ کے نام پہ جو لوگ جانیں قربان کرنے کے لیے حاضر ہوں گے ان کی بات کریں، آنے والے وقت میں ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ دین اسلام کی سر بلندی ہے، عزت ہے، وقار ہے، یہ ساری چیزیں دنیا میں آپ کے سامنے کھلتی جائیں گی۔ اس لیے پچھلے وقت میں اگر ماننے والے 40 کی تعداد میں ہیں، آنے والے وقت میں اس میں اضافہ ہوگا۔ یہ ساری جتنی بھی ترقیاں ہیں اسلام کی، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات کی، آپ کے اخلاق کی، آپ کی تعلیمات کی، دین اسلام کی، ان میں ترقیوں کی بشارت ہے۔ اور دوسرا معنی یہ بھی مراد لیا جا سکتا ہے کہ اے نبی، آپ کی آخرت یعنی قیامت کے روز آپ کو جو اللہ مقام، مرتبہ اور اعلیٰ درجات عطا فرمائے گا وہ دنیا سے بھی بڑھ کے ہوں گے۔ وہ کیا ہے؟ پوری نوع انسانی جتنی بھی میدان معاشر میں کھڑی ہوگی، اللہ ان کے ساتھ پہلا کلام جب فرمائے گا تو وہ حضور کے واسطے سے ان کے ساتھ کلام ہوگا۔ یعنی کسی میں جرت نہیں ہوگی کہ اللہ کے سامنے بات کر سکے، سب کے سر جھکے ہوں گے۔ ایک سر جب جھکے گا، سر مصطفیٰ، تو اللہ فرمائے گا کیا میرے محبوب تمہارا سر جھکا ہے، کیا چاہتے ہو؟ وہ کلام کریں گے، باری تعالیٰ میں چاہتا ہوں کہ بہت دیر ہو گئی میدان معاشر میں لوگ کھڑے ہوئے، ان کا حساب کتاب شروع کیا جائے۔ یعنی پہلی مرتبہ نوع انسانی جو اللہ کی آواز سنے گی یا اس کی طرف سے معاملات کے دروازے کھلیں گے تو وہ حضور کی ذات کی وجہ سے کھلیں گے۔ خلقت پھنسی ہوگی، شفاعت کا حق سب سے پہلے اللہ نے اپنے نبی کو عطا فرمانا ہے، اس کے بعد جا کے دوسروں کو شفاعت کے حق ملنے ہیں۔ اور ایک اور بات بھی سن لیں، عرش الہی جسے کرسی خدا کہا جاتا ہے، لمبی طویل حدیث ہے جس کا مضمون یہ ہے۔ لوگ ہمارے عموماً یہی سمجھتے ہیں کہ قیامت کے دن میدان معاشر لگے گا تو عرش لا کر میدان معاشر میں رکھا جائے گا، لوگوں کے حساب کتاب شروع ہوں گے۔ آپ یاد رکھیں قیامت کے دن ایک کرسی نہیں، 2 کرسیاں رکھی جائیں گی۔ ایک عرش ہے جسے کرسی خدا کہتے ہیں، اور دوسری وہ کرسی جو کرسی مصطفیٰ ہوگی، وہ عرش کے سامنے رکھی جائے گی۔ اب اللہ فرمائے گا کہ میرے محبوب فیصلے میں نے ہی کرنے ہیں اور میرے فیصلے سے ہی جنت یا دوزخ ملنی ہے، لیکن محبوب تمہاری زبان سے سننا چاہتا ہوں کہ تو کس کس کے بارے میں چاہتا ہے کہ یہ جنتی بن جائے، وہ جنتی بنا دوں گا۔ یہ اتھارٹی اور اختیار دیا جائے گا کرسی مصطفیٰ کو، اور اللہ نے اپنے محبوب کی محبوبی جو ظاہر کرنی ہے کہ میں نے اپنے محبوب سے کتنی محبت کی ہے، اس کے اظہار کا نام در حقیقت قیامت کا دن ہے۔ کرسی مصطفیٰ رکھی جائے گی، اتنا بڑا اعزاز حضور کے لیے۔ اور پھر حوض کوثر وہ سارا حضور کی ملکیت میں۔ اور پل صراط سے جب گزرنا ہے، پل صراط پہ کھڑے ہو کر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اپنے امتیوں کو وہاں سے گزار رہے ہوں گے، یہ ساری جو شان حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھائی جانی ہے۔ تو یہ وہ سارے معانی ہیں کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے میرے محبوب ہم نے تمہیں وہ شان عطا فرمائی ہے، تیرا ہر آنے والا وقت گزرے وقت سے بہتر ہوگا۔ اس کی اور بھی بہت سی تفسیریں ہیں، میں اسی پر اکتفا کرتے ہوئے اگلی آیت کریمہ پہ چلتا ہوں۔ ارشاد فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے محبوب ہم آپ کو اتنا عطا فرمائیں گے، اتنا عطا فرمائیں گے، اتنا عطا فرمائیں گے، اے میرے محبوب جب تک تو راضی نہیں ہوگا تیرا رب تمہیں عطا فرماتا جائے گا۔ کب کی بات ہے، دنیا کی یا آخرت کی؟ چاہے یہ دنیا کی بات کریں، اللہ کا وعدہ یہی ہے، میرے محبوب ہم تیری رضا چاہتے ہیں، تو اپنی زبان پہ لفظ لا، ہم وہ کام کر دیں گے۔ قیامت کے دن بھی ایسا ہی ہوگا، اے محبوب ہم تمہیں راضی کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں کتنی شان بلند فرمائی ہے، پوری کائنات کا بڑے سے بڑا صحابی رسول بھی دیکھ لیں، انبیاء کی حیات طیبہ بھی پڑھ لیں، ان سے بھی پوچھیں کہ آپ کس کو راضی کرنا چاہتے ہیں، تو انبیاء بھی کہیں گے ہمارا اللہ راضی ہو جائے، امتی بھی کہیں گے ہمارا رب راضی ہو جائے۔ اس آیت کریمہ کو سامنے رکھ کے رب کی بارگاہ میں آپ عرض کریں کہ باری تعالیٰ تو کس کو راضی کرنا چاہتا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ میں تو اپنے محبوب کو راضی کرنا چاہتا ہوں۔ لہٰذا معاملے سارے سپرد ہو گئے حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف۔ اس لیے ارشاد فرمایا کہ تم زندگی میں کوئی گناہ کر لیتے ہو، تم سے کوئی جرم ہو جاتا ہے، معافی تو اللہ نے عطا فرمانی ہے، لیکن اس امتی کو، اس آدمی کو در دکھایا ہے در مصطفیٰ کا، وہاں پہ جاؤ، وہاں پہ جا کے یہ کہو، معافی اللہ سے ملنی ہے، اللہ نے معاف کرنا ہے،
وہاں پہ جا کے یہ کہو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اللہ نے آپ کا در دکھایا ہے، جو در اللہ نے دکھایا ہم آپ کے پاس آ گئے۔ اچھا یہاں بھی بات نہیں ہوئی، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، تم رسول کی بارگاہ میں جا کے عرض کرو، جب میرا نبی اپنی زبان اقدس سے یہ عرض کر دے کہ یا اللہ یہ بندہ آ گیا، اس نے تجھ سے معافی مانگی ہے، میرے پاس آ گئے، یا اللہ تو اس کو معاف کر دے، تو پھر اللہ نے فرمایا کہ نہ صرف اس کے گناہوں کی بخشش ہوگی، بلکہ وہ بندہ یہ محسوس کرے گا کہ اس کے رب نے اس پہ بڑی مہربانی کر دی ہے۔ وہ معاملہ بھی رسول کے سپرد کیا، ارشاد فرمایا کہ اے میرے محبوب، آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا، اتنا عطا فرمائے گا، جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے آپ کا رب آپ کو عطا فرماتا ہی چلا جائے گا۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کی تفسیر میں ایک بڑی پیاری بات لکھی۔ آپ نے فرمائی کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی کہ اے میرے محبوب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ کو راضی کر دے گا، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضرت امام جعفر صادق نے ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے، عرض کی باری تعالیٰ تیرا میرے ساتھ وعدہ ہو گیا کہ جب تک میں راضی نہیں ہوں گا تو مجھے عطا فرماتا جائے گا۔ تو حضور نے دعا کی اذن واللہ لا ارضا وواحد من امتی فی النار، جب تک میرا آخری امتی دوزخ میں پڑا رہے گا اے اللہ اس وقت تک میں بھی راضی نہیں ہوں گا، آخری امتی کو جب تک جنت میں نہیں لے کے جاؤں گا میں نے راضی نہیں ہونا۔ اب تیرا وعدہ ہے کہ مجھے راضی کرنا چاہتا ہے تو میں اپنے آخری امتی کی بخشش کروا کے اسے بھی اپنے ساتھ جنت میں لے کے جاؤں گا۔ تسلی مل گئی، امتی کو تسلی مل گئی۔ یہی وجہ ہے کہ جبریل امین جنت میں حضور کے پاس جائیں گے اور جا کے عرض کریں گے، آپ دیدہ ہوں گے، آنسو نکل رہے ہوں گے جبریل امین کے، حضور پوچھیں گے اے جبریل تمہیں کیا ہوا، کیوں رو رہے ہو، اب ایسی کون سی بات ہے؟ وہ کہیں گے کہ حضور جو چیز میں نے دیکھی ہے اگر وہ آپ بھی دیکھ لیں تو آپ بھی اسی طرح غمگین ہو جائیں گے۔ حضور فرمائیں گے کیا ہوا؟ آپ کا حضور ایک آخری امتی دوزخ میں بچا ہوا ہے، بڑا تکلیف میں ہے، بہت تکلیف میں ہے۔ حضور اسی وقت سجدہ ریز ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئے گی، ہے میرے محبوب جنت میں پہنچ کے بھی غمگین ہو، کیا وجہ ہے؟ باری تعالیٰ میرا ایک امتی دوزخ میں ہے، تو حضور شفاعت کریں گے، اسی وقت اللہ کی طرف سے حکم ہوگا اسے بھی نکال کے جنتی بنا دیا جائے گا۔ اچھا ایک بندے نے اعتراض کیا، دیکھیں جی آپ کہتے ہیں کہ حضور کو تو اللہ نے ہر چیز کا علم عطا فرمایا ہے، تو حضور کو اگر ہر چیز کا علم ہو تو پھر اس امتی کا علم کیوں نہیں ہو سکا؟ اس امتی کا علم کیوں نہیں ہو سکا؟ جبریل امین نے بتایا تبھی تو حضور کو علم ہوا نا، اس سے پہلے کیوں نہیں علم ہو سکا؟ حضرت جی سادی سی بات ہے، سادی سی بات، میں آپ کے سامنے یہ بیان کر رہا ہوں، آپ کے علم میں بات آ گئی کہ قیامت کے دن جنت میں جائیں گے تو حضور اس طرح شفاعت کریں گے، آپ کے علم میں بات آ گئی؟ مجھ سے اگر کوئی پوچھے کہ مولوی صاحب آپ کو کس نے بتائی، میں کہوں گا جن سے میں نے سنی، کرتے کرتے وہ بات پہنچ گئی حضور پہ۔ اللہ نے عقل دیا ہے، شعور دیا ہے، علم پہ اعتراض کرنے والا یہ اعتراض کر رہا ہے کہ حضور کو اگر علم ہو تو پھر جبریل کے واسطے سے کیوں پتہ چلا؟ ہم کہتے ہیں کہ دنیا میں آپ کو جو علم یہ ہوا کہ حضور ایسا کریں گے، جبریل نے اتر کے آپ کو بتایا ہے۔ کس نے بتایا؟ ہمارے نبی نے خود ہی بتایا، اور نبی کی زبانی حدیث سن کے نبی کے علم پہ اعتراض ہو رہا ہے کہ اگر نبی کو علم ہو تو پھر ایسا کیوں ہو؟ آپ کو کس نے بتایا؟ حضور کی حدیث ہی ہے نا، تو حضور نے اپنے علم کے بارے میں بتا دیا، تو حضور کے علم پہ بات ہو رہی ہے کہ اگر حضور کو علم ہو تو ایسا کیوں؟ یعنی اللہ نے عقل دی ہے کہ کیا مقام مصطفیٰ پہ کسی بندے کی جرت ہے کہ وہ اعتراض کرے؟ علم کی کمی ہے، مقام کی کمی ہے، اختیارات کی کمی ہے۔ کیا اللہ نے اس لیے حضور کا امتی بنایا کہ حضور کے اختیار پہ، حضور کے علم پہ، حضور کے اوصاف پہ ہم لوگ بات کریں؟ اللہ نے حضور کا امتی بنا دیا تو یہ فخر کافی نہیں ہے ہمارے لیے؟ اس لیے بندہ بن کے رہے، آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرے۔ بہرحال ہم آتے ہیں اپنے موضوع پہ۔ اے محبوب اللہ آپ کو اس قدر عطا فرمائے گا، اس قدر عطا فرمائے گا کہ آپ کو آپ کا رب راضی کر کے رکھ دے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اختیارات عطا فرمائے۔ آپ نے فرمایا کہ میرے محبوب دو چیزیں تمہارے سامنے پیش کر دی ہیں، ایک چن لو، یا تو ایسا کرو کہ آپ کی آدھی امت بغیر کسی حساب کتاب کے بخش دوں گا، کوئی حساب نہیں ہوگا،
میدان معاشر میں اٹھیں گے اور سیدھا جنت میں، اپنی آدھی امت کو جنت میں لے جائیں، یا ایسا کریں کہ آپ اپنے لیے شفاعت کا حق رکھ لیں۔ تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی کہ باری تعالیٰ آدھی امت نہیں، میں شفاعت کا حق اپنے پاس رکھتا ہوں۔ شفاعت کا حق کیوں؟ اس لیے اللہ کے وعدے ہیں کہ مسلمان ہو حج کرے، حج اس کی بخشش کا ذریعہ بن جائے گا۔ مسلمان ہو وہ وقت پہ زکوٰۃ ادا کرے، یہ اس کی بخشش کا ذریعہ بن جائے گی۔ 5 وقت کا نمازی ہو، یہ اس کی بخشش کا ذریعہ بن جائے گی۔ لوگوں کے ساتھ تعلقات اچھے ہوں، حسن سلوک کی دولت سے وہ اس کا پیکر بن کے اپنی زندگی گزارے، حسن سلوک کی وجہ سے اس کی بخشش ہو جائے گی۔ پیچھے کون بچ گیا؟ پیچھے کون بچا؟ بیچارہ وہ کوشش کرتا ہے، پوری نیکی نہیں کر سکتا، شیطان نے بہکا دیا تو گناہ گار ہو گیا، کسی دوست نے بہکا دیا گناہ کی طرف چلا گیا، بیچارہ اسی گناہ کی زندگی میں، لیکن ہے مومن، گناہوں کی زندگی لے کے مر گیا۔ اب قیامت کے دن یہ کہاں جائے گا؟ یہ کہاں جائے گا؟ اس کو تسلی دی میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ارشاد فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، وہ لوگ جو اپنے کسی بھی نیکی کی بنیاد پہ جنت کے مستحق بن گئے وہ تو جنت میں گئے، لیکن ارشاد فرمایا کہ وہ بندہ جس کا پرسان حال کوئی نہیں ہوگا، گناہوں کی وجہ سے وہ سوچ رہا ہوگا کہ بس اب میرے لیے دوزخ پکی ہو گئی، حضور نے فرمایا کہ وہ شفاعت کا حق میں نے اس لیے چن لیا ہے کہ اس گناہ گار کو بھی اپنے ساتھ جنت میں لے کے جانا ہے۔ یہ حضور کی خاص مہربانی ہے اس امت کے لیے، اس لیے امتی کا حق بنتا ہے کہ امتی بن کے رہے، بندہ بن کے رہے۔ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا الم یجدک یتیما فآویٰ، اے نبی کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا؟ یعنی آپ یقیناً یتیم تھے، فآویٰ ہمارا دل ہے تمہاری طرف مائل ہو گیا، یا محبت کا ترجمہ میں کر رہا ہوں، ویسے مطلب یہ ہے کہ ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا، لیکن محبت والوں کا ترجمہ یہی بنتا ہے کہ ہمارا دل آپ کے ساتھ لگ گیا۔ اللہ دل سے پاک ہے، رحمتیں مراد ہے، ہماری رحمتیں آپ کے ساتھ وابستہ ہو گئی ہیں۔ یتیم کا مطلب کیا ہے؟ یتیمی، حالت یتیمی بھی ہو سکتی ہے، یا یتیمی کا ایک مطلب عربی کا لفظ ہے یتیم، یتم سے بنا ہے، یتم کہتے ہیں انوکھا، جیسے آپ در یتیم ایک لفظ بولتے ہیں، انوکھا موتی، تو اس یتم سے بھی بنا ہے کہ اے میرے محبوب ہم نے آپ کو ساری خلقت میں انوکھا پایا ہے۔ انوکھا، آپ کے حسن کی بات کریں آپ کا حسن انوکھا، آپ کے علم کی بات کریں علم بھی آپ کا انوکھا، آپ کے مقام رفیع کی بات کریں ہر لحاظ سے، جس لحاظ سے بھی آپ کو دیں گے اے حضور، اے میرے نبی پوری خلقت میں آپ سب سے انوکھے ہیں۔ گویا کہ آپ یتیم بن گئے، یعنی انوکھے ہیں، ایسے انوکھے کہ آپ کے رب کی رحمتیں آپ کے ساتھ وابستہ ہو گئی ہیں۔ یہ بھی کمالات کی طرف اشارہ ہے۔ اور اگلی آیت میں ارشاد فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اے میرے محبوب آپ کی امت میں گمراہیاں پائی جا رہی تھیں، اللہ نے کتنی مہربانی کی کہ آپ کو اس دنیا میں بھیجا، آپ کے سبب سے اللہ نے آپ دنیا میں جتنی گمراہیاں پائی جا رہی تھیں وہ ساری گمراہیاں ختم کر دی ہیں۔ لوگوں کو پتہ لگ گیا ہمارا رب کون ہے، لوگوں کو جینے کا سلیقہ معلوم ہوا، لوگوں کو حقوق کا پتہ لگا، آپ کی وجہ سے، آپ کے سبب سے ہم نے لوگوں کی گمراہیاں دور کر دیں۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور لوگوں کے اندر تنگ دستیاں تھیں، اس لیے بد دیانتی، جھوٹ، غیبت، جھوٹی قسمیں، لوگوں کو دھوکہ دینا، ذخیرہ اندوزی کرنا، یہ وہ ساری چیزیں عرب معاشرے میں پائی جا رہی تھیں، اور جس معاشرے میں یہ ساری تجارتی بد دیانتیاں موجود ہوں وہ معاشرہ کبھی بھی ترقی یافتہ معاشرہ نہیں بن سکتا۔ اے میرے محبوب یہ سارے لوگ تنگ دستی میں تھے، ہم نے آپ کو بھیجا، آپ نے بتایا کہ حلال حرام کیا ہوتا ہے، آپ نے بتایا کہ کسی کو دھوکہ دینے کا نقصان کیا ہوتا ہے، ذخیرہ اندوزی کا نقصان کیا ہوتا ہے، لوگ سمجھ گئے، اب سمجھ گئے، حقیقت پہ آ گئے، اصولوں پہ آ گئے۔ اے میرے محبوب تمہاری وجہ سے ان لوگوں کی تنگ دستیاں دور کر کے انہی لوگوں کو ہم نے اچھا بھلا سرمایہ دار بنا دیا ہے۔ تو لوگوں کو جو عزت کی روزی ملی ہے اے نبی وہ آپ کی وجہ سے ملی ہے۔ اب اگلی آیتوں پہ پیغام ہمارے لیے بھی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نصیحت فرمائی، وہ کیا تھا؟ یہ ساری دولت جب آپ کو ملتی ہے نا، ایمان کی دولت، اخلاق کی دولت، اچھے اچھے اللہ کی طرف سے انعامات کی دولت، آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ ارشاد فرمایا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، جو یتیم تمہارے پاس آ جائے
جو سائل منگتا تمہارے پاس آ جائے، دونوں سے مراد تنگ دست آدمی ہے، مجبور آدمی ہے، بھکاری آدمی ہے، ضروریات زندگی کی چیزیں اس کے پاس دستیاب نہیں ہیں۔ ارشاد فرمایا دو حکم، فلا تقہر، اسے دھتکارنا نہیں ہے۔ اگلی آیت میں فلا تنہر، اسے ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرنی۔ یعنی آپ اپنے آپ میں محسوس کریں اللہ کی مجھ پہ بے شمار نعمتیں، ان نعمتوں کا شکرانہ کیا بنتا ہے؟ اللہ نے اس نعمتوں والے آدمی کو اس انسانیت کی طرف، مخلوق کی طرف متوجہ کر دیا۔ تمہیں بھی تو بہت نوازا ہے نا، ہاں جی نوازا ہے۔ اب اللہ کی رحمتیں جو تمہیں ملی، اس کا حق یہ بنتا ہے کہ تم مخلوق خدا کی ضروریات پوری کرنے کے پیچھے لگ جاؤ۔ یعنی تم دیکھو تنگ دستی کس کی ہے، تنگ دستی دور کر دو۔ تم دیکھو کہ تمہارے دو لفظ بولنے سے کسی کو نوکری مل سکتی ہے تو دلوا دو تم۔ تمہارے سفارش کرنے سے دوسرے کے معاملات آسان ہو سکتے ہیں تو کروا دو تم، کیوں نہیں کرتے؟ یہ فرمایا کہ یتیم تمہارے پاس آ جائے اس کو ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرنی، سائل تمہارے پاس آ جائے تو اس کو دھتکارنا نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے انسانیت کے حقوق ادا کریں، انسانیت کی فلاح کے لیے کوئی اچھے اچھے کام کریں۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ نے نعمتوں سے نوازا ہے، چھپا کے نہ رکھیں۔ اللہ نے عزت دار گھرانے میں پیدا کیا، صاحب ثروت ہے، اپنی دولت کے ذریعے سے لوگوں کو بتائیں کہ اللہ کا انعام ہے مجھ پہ۔ یہ میں بعض اوقات آخری بات عرض کر رہا ہوں، بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں بہت بڑے، اللہ نے بہت دولت سے نوازا ہوا ہے، کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرتے، پھٹے پرانے لباس عام، اور کہ یہ نہیں جی عاجزی ان کی ساری ہونی چاہیے تھی۔ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری ہے۔ اللہ نے بہترین سٹیٹس میں رکھا ہوا ہے، آپ اپنی گاڑی ہے، اپنا لباس ہے، یہ ساری چیزوں سے اظہار کریں کہ اللہ نے مجھے امیر بنایا ہے۔ طبیعت میں، دل میں، مزاج میں عاجزی ہونی چاہیے، لباس سے عاجزی نہیں۔ اللہ نے نعمتوں سے نوازا ہے، فحدث، اظہار کریں کہ اللہ تو بڑا مہربان ہے، لوگوں کے سامنے ظاہر کریں دیکھ اللہ نے مجھے کتنا نوازا ہے، اور اسی نوازشات میں سے اس دنیا کو آپ بھی نوازنا شروع کر دیں۔ یہ وہ اصل پیغام ہے جو میرے لیے اور آپ کے لیے بھی رکھا۔ تو جو باتیں ہم سنتے ہیں سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، یہ ایک مسئلہ ہے، ہمارا وقت تو بہت ہو گیا، یہ سن لیجئے۔ نماز جنازہ کے